بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اعتراض ہے کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار. ناظرین, گندم کا بحران اس ٹائم پر اس پوائنٹ پر اس نہج پہ آ گیا ہے کہ اب کسانوں باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے. 400 ارب روپے کا نقصان کا جو ہے وہ تخمینہ بھی کسان اس ٹائم پہ لگا رہے ہیں, which is a massive hit. ایک عام کسان جو کہ غریب آدمی ہے, جو کہ اپنی یہ فصل بو کر پورے سال کی کمائی لیتا ہے, اس کے لیے اتنا بڑا ہٹ لینا بڑا مشکل کام ہے. اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ. آپ کو معلوم ہے کہ حنیف عباسی صاحب اور کاکڑ صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی تھی کہ ان کی آپس میں انبن ہو گئی. حالانکہ آج کاکڑ صاحب نے ARY کے پروگرام سوال یہ ہے کہ اندر اس بات کی تردید کی ہے, لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے, کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے, کسی قسم کی انکمپٹنسی نہیں تھی, اور یہ جو پالیسی چل رہی ہے یہ تو بیسیکلی عمران خان صاحب کے ٹائم کی چل رہی ہے, وہی چلائے جا رہے ہیں. سنیں, ایک طوفان مچا ہوا ہے, خزانے میں کچھ $1 ملین ٹیکس کی صورت میں کما کے آپ کو دے دیے. نہ کرائسس ہے, نہ کوئی انکمپٹنس ہے, نہ کوئی کرپشن ہے. ہم نے جو امپورٹ کی ہے کیا اس کی قانونی اجازت ہم نے دی ہے؟ یہ SRO عمران خان صاحب کی حکومت سے جاری ہوا ہے. آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تک نافذ العمل ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ٹائم کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انکمپٹنسی نہیں ہے, کوئی کرائسس ہی نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ٹائم کے نگراں وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر کوثر نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی اور کلیئرلی منع کیا تھا کہ ہمارے پاس اپنی گندم موجود ہے, امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنیں, سپٹمبر کو آیا ہوں, یہ کوئی سمری اس سے پہلے کی شاید انیشیٹ ہوئی تھی. میں نے یہ رائے دی تھی کہ صاحب ابھی ہمارے پاس گندم ہے, بھی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ایکچولی TCP کے ذریعے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. ECC میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا. ECC کی رائے یہ تھی کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہنا چاہیے. ایک دفعہ انہوں نے اجازت دے دی. ہم نے ایک ڈیٹ دی تھی کہ صاحب اس ڈیٹ تک جو آ جائے گی اس کے بعد کوئی اپنا جہاز تیار ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری اپنی گندم آنی شروع ہو جائے گی. لیکن جہاز پہ جہاز آتے رہے, امپورٹ ہوتی رہی گندم, اور یہاں کسانوں کا استحصال ہوتا چلا گیا. اب کسان اس پر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر $1 بلین کا زر مبادلہ خرچ ہوا ہے, جو کہ پاکستان اپنے لوگوں کے اوپر لگا سکتا ہے, یہ باقی کسی امپورٹ کے حوالے سے کر سکتا تھا. اور جو مافیا ہے اس نے بھی اس کے اندر اپنی جیبیں گرم کی ہیں, $100 ارب کمانے کا الزام لگا دیا. سنیں ذرا, دینے والے تھے, جو ECC میں بیٹھے تھے, جو سمری موو کرنے والے تھے, یہ سارے حصے دار تھے. ایک بوٹی کھانے کے لیے انہوں نے اونٹ کو ذبح کر, تقریباً $100 ارب کمایا مافیا نے. $1 بلین زر مبادلہ خرچ ہوا پاکستان کا. تقریباً 400 ارب کا نقصان ہوا کاشتکار کا, جو اس کو اصل ریٹ سے کم ریٹ ملا ہے, اور 150 ارب روپیہ حکومت کو اور نقصان ہوا. جو گندم اپنے پاس پڑی تھی نہ سیل کی, اس پہ جو انٹرسٹ بن گیا. صرف کرپشن کی خاطر 6 کروڑ کاشتکاروں کو ذبح کر دیا انہوں نے. اس ہم نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم فوری طور پہ احتجاج پہ آ جائیں. تو ہم 10 تاریخ کو ہم ملتان سے احتجاج شروع کر رہے ہیں, اور یہ احتجاج پورے پاکستان میں جائے گا. تو 100 ارب روپے کمائے مافیا نے, $1 بلین کا زر مبادلہ خرچ ہوا, اور ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 400 ارب کا نقصان ہوا کاشتکاروں کو. یہ چیز بڑی الارمنگ ہے اس ٹائم پر. اب رانا تنویر صاحب جو کہ اس حکومت کا حصہ ہیں, PMLN کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ذاتی مفادات تھے سارے کھیل کے اندر, ذاتی مفادات تھے. یعنی اس گورنمنٹ سے بڑے وکل ہو کے لوگ اس گندم مافیا, یہ جو تمام سچویشن ہوئی ہے, اس کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں. سنیں, پیورمنٹ ہونی چاہیے تھی, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر جو ابھی آپ سن رہے ہیں کہ امپورٹڈ ویٹ, کافی باہر سے ویٹ منگوائی گئی, اس کی بھی وزیر اعظم صاحب بڑی انکوائری کر رہے ہیں سخت قسم کی. پہلے ایک کمیٹی بنی, پھر دوسری بنی ہے, تو وہ بھی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ تو آپ کے سامنے آ جائے گی, لیکن سب کو پتہ ہے کس طرح ہوا, کس نے کیا, کیوں کیا. ذاتی مفادات تھے اس میں. آپ گورنمنٹ اور مرکز کے مل کے کوشش کر رہے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے کسانوں کا مسئلہ حل کیا جائے. اچھا, اب ناٹ جسٹ ہم, PMLN کے سینیٹر افنان اللہ کل میرے پروگرام کے اندر بھی بڑی سخت باتیں کر کے گئے ہیں اسی پروکیورمنٹ کے حوالے سے, وہ بھی سنیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 6 مہینے کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ نہیں ہوئی. کس کا قصور؟ یہ جو کیئر ٹیکر تھے ان کا قصور ہے. اور کیئر ٹیکر میں کون؟ کیئر ٹیکر پروونس, کیئر ٹیکر, یہ سارے انوالو ہیں اوپر سے نیچے تک. پروکیورمنٹ نہیں ہوئی, لیکن معاملات جس طریقے سے آگے بڑھے اس کے اندر واضح طور پر الزام تو اس ٹائم پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر ہی لگ رہا ہے. یہ یاد رکھیے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی PDM گورنمنٹ کی طرف سے, اس کے سیکشن 230 سب کلوز 2 کے اندر ترمیم کی گئی تھی, اور مزید اتھارٹی دی گئی تھی
کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو. صرف اس کے اندر مزید اتھارٹی نہیں دی گئی تھی بلکہ جاری جتنے پروگرامز تھے ان کے حوالے سے آگے امپورٹنٹ ڈیسیجن لینے کے اتھارٹی ہے وہ بھی دے دی گئی تھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو. اسد قیصر صاحب بھی میدان میں آ گئے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی اس میں سامنے آ گیا ہے اور وہ سیدھا کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب, ان کی حکومت اس معاملے کو ہش ہش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سنیں. جو گندم کا ایک بہت بڑے کرائسس ہے, شہباز شریف اور یہ لوگ تو ابھی جو سکینڈل ہے اس کو دفنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا جی, اب میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بلال اظہر کیانی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے جوائن کیا. تیمور سلیم جگڑا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جگڑا صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. جگڑا صاحب, آپ سے ہی اسٹارٹ کر لیتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انوار الحق کاکڑ صاحب نے آج ARY کے پروگرام میں یہ بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ SRO تو عمران خان صاحب کے ٹائم پر آیا تھا, وہی پالیسی کا تسلسل ہے, کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. اب بتائیے اس کا کیا کرنا ہے پھر؟ دیکھیے, کاکڑ صاحب کی تو کوئی کریڈیبلٹی فرینکلی ہے نہیں جب وہ خود فارم 47 کی ریولیشنز کی دھمکیاں جو ہے وہ دیتے, اور باقی جو آپ نے خود سنا دیا اس کے بعد ایٹ لیسٹ جو صورتحال ہے اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں رہتی. افنان اللہ کا بیان دیکھ کے, حنیف عباسی کے بیانات سن کے, ٹھیک ہے, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کیئر ٹیکرز نے غلط کیا ہے, لیکن کنفیوژن میں 3-4 چیزیں نہیں نظر آ رہی. پہلی چیز تو یہ کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے تو کیوں نہیں بلیک اینڈ وائٹ میں ایکشن لیا جاتا, ٹھیک ہے, اگر وہ دکھائی دیا جائے تو پھر پتہ چلے گا. لیکن پنجاب کے فیڈرل کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ان کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں, اور کچھ ان کے کولیگز کے خیال میں وہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ پاورفل ہے, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں کسانوں کا کیا قصور ہے. دیکھیں, میں 2 باتیں کہتا ہوں. میرے خیال میں یہ جو نظام ہے پرائسز سیٹ کرنے کا, خریدنے کا, سبسڈی دینے کا, یہ اس طریقے سے چل نہیں سکتا. یہ پاکستان کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے ریفارم کا, لیکن ان 3-4 دنوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس حکومت کے ریفارم کی کتنی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا زیادہ مارکیٹ پہ انحصار کریں. گندم منگوانی تھی تو منگوا لیں, آپ اس لیے منگوا رہے ہیں کہ قیمت میں کہ مارکیٹ میں پرائسز جو ہے وہ کم ہو جائیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کسانوں کی ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی, کیونکہ پچھلے سال انہوں نے 3900 پہ 3900 پہ جو ہے وہ بیچی تھی, 4000 پہ بیچی تھی ایکچولی جھگڑا صاحب, 3100 پہ بیچیں جی, ایکچولی 4000 پہ بیچی تھی. یہ کسان اتحاد کے رہنما ہمارے پروگرام میں بول چکے. ٹھیک ہے, تو اگر بیچی تھی اور وہ ایکسپیکٹیشن بھی آپ نے سیٹ کر لی اور وہ ریزرو پرائس بھی آپ نے سیٹ کر لیا, لیکن پھر آپ نے کوئی ٹارگیٹس ہی نہیں سیٹ کیے, تو آپ کسانوں کا ٹرسٹ لوز کر رہے ہیں. پھر اگر وہ اپنے رائٹس کے لیے نکلے, ان کو مارے پیٹے, پھر کوئی کسان کارڈ کا ڈرامہ کریں, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے نا یہ حکومت, یہ تو بہت چھوٹا سا. لیکن آپ کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ آپ کیئر ٹیکر کو ہی بلیم کر رہے ہیں. IMF کے پروگرام, جھگڑا صاحب, آپ کیئر ٹیکر کو ہی بلیم کر رہے ہیں. I don't know, مجھے ایک چیز پتا ہے کہ یہ جو انکوائری ہوگی اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نظر آئے گا, تو کیوں میرے سے ویسے جو ہے وہ اوپینین. چلیں میں یہ انکوائری کے ریزلٹ والی بات تو کروں گی بلال صاحب سے, لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کدھر سٹینڈ کرتی ہے اس سارے معاملے میں؟ بیکاز اس ٹائم پر PMLN کے رہنما کلیئرلی الزام لگا رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر, اور اس میں کوئی, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے آج انوار کاکڑ صاحب نے عمران خان صاحب کے SRO کے اوپر بلیم لگا دیا ہے. ویئر ڈز پیپلز پارٹی سٹینڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کسان کی بات کرتی ہے اور ملک کی بہتری کے لیے بات کرتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, تاریخ کا حصہ ہے, آن ریکارڈ ہے کہ یہاں پہ پہلے بھی جو گندم ہے وہ امپورٹ ہوتی تھی جب مشرف صاحب کا ٹائم تھا. جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت آئی تو انہوں نے جو پالیسی دی اور گندم کی قیمتیں بڑھائیں اور یہاں کے کسانوں کو انسینٹیوز دیے,
تو اس سال سے لے کے گندم بہت اچھی یہاں پہ کراپ ہونے لگی اور پھر ہم لوگ امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ کرتے تھے. یہ جو ابھی کا ایشو ہے یہ بڑا المیہ ہے ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ کہ اصل میں تو گورنمنٹ جو لیتی ہے آ کے مارکیٹ میں آتی ہے وہ بہت تھوڑی مقدار ہوتی ہے. ہم لوگ 10% بھی نہیں لیتے. سندھ گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ہو یا پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ ہو, باقی صرف مارکیٹ کو اسٹیبل کرنے کے لیے وہ جو قیمتیں ہیں ان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کہ جی بہتر رہیں اور کسان کو ایک اچھی اس کی قیمت ملے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے, یہ جو اتنی بڑی مقدار میں امپورٹ ہوئی ہے گندم, اور اب وہ گورنمنٹس کے پاس ویسے ہی جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے کیونکہ ان کی پہلے ہی جو کنزمپشن ہوئی وہ کم ہوئی, ان سے کم لی جو ملرز ہیں انہوں نے, تو وہ بھی ہم کم لے. مثال کے طور پر لاسٹ ایئر ہم نے 14 لاکھ ٹن سے زیادہ یہاں پہ لی, اس دفعہ ہم 9 لاکھ ٹن لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. آلریڈی 6-7 لاکھ ہمارے پاس موجود ہے. یہ جو امپورٹ والا ایشو ہے, میں صرف ایک عرض کروں, یہ جو امپورٹ والا ایشو ہے یہ ایک حقیقت ہے. بلکہ جھگڑا صاحب میرے بڑے دوست ہیں, مہربان بھی ہیں ہمارے, مجھے بڑا ان کا احترام ہے, سیاسی بڑی انہوں نے جدوجہد کی ہے. ان کو ظاہر علم اس لیے نہیں ہے کہ کے پی میں گندم زیادہ نہیں ہوتی, پنجاب اور سندھ میں ہی زیادہ ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو مجھے یاد ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے احکامات تھے کہ جو گندم ہمارے پاس تھی اس کو سبسڈی دے کر ایکسپورٹ کیا جائے. جو ایکسپورٹ کرتا تھا اس کو ڈالرز میں 50% فیڈرل گورنمنٹ کو دینا تھا اور 50% یہ پابند کیا گیا کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ بھی دیں. پہلے انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کیا اور پھر کچھ ماہ کے بعد یوکرین سے دوبارہ امپورٹ کی گئی گندم. اچھا اس پوائنٹ پہ میں آؤں گی کیونکہ ابھی ایک اور شاہ صاحب ریکارڈ ہے, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے اس لیے کیونکہ اس طرح کا ایک اور بحران جو ہے نا وہ جنم لے رہا ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی بریوئنگ رائٹ ناؤ, سو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کس کو مورد الزام ٹھہراتی ہے اس ٹائم پر, پی ایم ایل این کو یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو؟ اس دفعہ تو بالکل سیدھی بات ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اور اتنی بڑی تعداد میں منگوائی گئی. بس تھوڑا بہت چلے اگر ان کو اندیشہ ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ یا تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں جی ہو سکتا ہے گندم کی فصل صحیح نہ ہو تو پھر ایک بحران ہو جائے آٹے کا اور پھر وہ قیمتیں بڑھ جائیں, تو اس کے لیے لیکن لمیٹڈ منگائی جاتی ہے. یہ جو اتنی بڑی مقدار میں منگائی گئی اور اس وقت بھی وہ شروع ہوئی اور جو گورنمنٹس کے پاس پڑی ہوئی تھی پروونشل گورنمنٹس کے پاس وہ بھی یوز نہیں ہو سکی اور وہ اتنی بہتر بھی نہیں ہوتی. اس میں ان کو مکسنگ کرنی پڑتی ہے یہاں کی لوکل گندم کو, پھر وہ کھانے کے قابل ہوتی ہے جا کے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس وقت تو ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہی اوپر ہی جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی مقدار میں کیوں منگوایا. یہ جو بہت اچھے دماغوں والے بیٹھے تھے. شاہ صاحب, بلال صاحب آپ لوگوں کے تو سارے منڈاتے ہی اولے پڑ گئے, لیکن اس ٹائم پر مجھے اس بات پر حیرانی ہے کہ وہ کمیٹی یا وہ انکوائری جہاں ہونی ہے اس کمیٹی کے اندر سابق وزیر اعظم یا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو ابھی تک ہماری خبر کے مطابق نہیں کال کیا گیا. آپ کی جماعت سے لوگ, پیپلز پارٹی, ابھی شاہ صاحب نے فرما دیا, جھگڑا صاحب نے بھی کچھ اسی طرف بات کی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے اوپر الزام ایک بڑا ٹھہرتا ہے. کسان کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہوا اور آپ لوگ کمیٹی میں نہیں بلا رہے, کیا آپ کلین چٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ پھر وہ اسد کیسر صاحب کی بات ٹھیک ہے, کیا آپ لوگ اس معاملے کو دبانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یقیناً جو امپورٹ ہوئی ہے ایک بمپر کراپ ہونے کے باوجود, پہلے سے کیری فارورڈ سٹاک ہونے کے باوجود, یقیناً یہ ایک غلط امپورٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر تو سب اتفاق کر رہے ہیں جو آپ نے بھی بات کی ہے. اور یقیناً یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران ہوئی ہے, تو ایک انکوائری کمیشن یا انکوائری جو پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کیا ہے اس کا آپ نے ذکر کیا ہے. دیکھیے ابھی تو ایک انیشلی چند دنوں کے اندر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی وہ بن رہی ہے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے اور متعلقہ افسران ریکارڈز دیکھے جا رہے ہیں. تو یقیناً آگے جب اس کی فائنڈنگز آئیں گی تو دیکھا جائے گا کہ ذمہ داری جس کی بنتی ہے, کون کون لوگ اس میں ملوث تھے, کون کون اس کی ڈیسیجن میکنگ میں تھے, کون سا ڈیٹا اس ٹائم پہ پریزنٹ ہوا تھا, کس بنیاد پہ فیصلے ہوئے تھے, کیا اس میں صرف ال پلاننگ تھی یا اس میں کوئی میل انٹینٹ بھی تھی, کوئی بدنیتی تھی کیا, اور اس میں کیا وہ عنصر تھا کرپشن کا یا لوگوں کی جیبیں بھرنے کا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, مگر اس کو سیکوینشلی دیکھا جائے گا.
اور فیکٹس کے مطابق دیکھا جائے گا تو یہ آئی تھنک ان اگلے چند دنوں میں یہ باتیں سامنے آ جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ابھی بنیادی طور پہ حکومت کا یہ دونوں حکومتوں کا پنجاب اور وفاقی حکومت کی یہ اولین ترجیحات ہیں کہ ایک ہم نے روٹی بھی سستی رکھنی ہے, اور آپ نے دیکھا ہماری حکومت میں آتے ہی پنجاب میں اگر آپ ایوریج لے لیں تو آٹے کی 20 کلو کی جو بوری ہے, میں آٹے کی قیمت مجھے بس یہ بتا دیجیے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کمیٹی نے رپورٹ کل رپورٹ آنی ہے, جی کل رپورٹ آنی ہے, تو یہ کاکڑ صاحب آج تک بلائے نہیں تو کمیٹی کی ایک رپورٹ, تو اس کے بعد پھر کوئی اور کمیٹی بنے گی, کوئی اور انویسٹیگیشن ہوگی, کوئی اور انکوائری, ممکن ہے پہلے انیشل ایک پہلے جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ ہونے نہیں والا. نہیں وہ جو جھگڑا صاحب, اب وہ ایک جو شاہ صاحب نے معاملہ بتایا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, وہ اس ٹائم پہ ایک کمیٹی بنی تھی. جی میں کہہ رہا ہوں وہ والی کمیٹی یہ نہیں ہوگی جو کہ اپنی گورنمنٹ کے اوپر مٹی پاؤ کمیٹی تھی. بہرحال بات یہ ہے کہ حکومت نے اب یہ ایک طرف یہ کمیٹی اور اس کی فائنڈنگز کے اوپر آگے نیکسٹ اسٹیپس بھی ڈیسائیڈ کرنے, ساتھ ہی ساتھ مین ابھی فوکس یہ ہے کہ کسانوں کو بھی ہم نے انشور کرنا ہے کہ ان کو کوئی نقصان اور خسارہ نہ ہو, جو انہوں نے محنت کی ہے, جو ان کی کمائی بنتی ہے وہ ابو کاسٹ ان کو کم از کم قیمت ملے. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے روٹی بھی سستی رکھنی ہے, اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2800-2900 روپے کا 20 کلو کا جو بیگ تھا آٹے کا, اس کی قیمت پنجاب میں تقریباً 1800-1900 روپے آ گئی ہے, 1000 روپے کلو. روٹی کی سبسڈی کسان ہمیں نہیں دے گا. نہیں میری میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں دونوں کا بیلنس رکھنا ہے. نہیں دونوں کا آپ نے بیلنس رکھنا ہے. کیسے؟ دیکھیے وعدے تو بہت ہوئے نا کسانوں سے, ابھی تک تو نہیں پورے ہوئے. نہیں if you allow me to complete, دیکھیے ایک آٹا سستا ہوا, روٹی کی قیمت 20 روپے سے 16 روپے 15 روپے پہ آ گئی ہے. پنجاب لاہور میں 80% جگہوں پہ اس کی کمپلائنس ہے, فیصل آباد گجرانوالہ میں 80% جگہوں پہ جو میں نے چیک کیا ہے اپنے وزارتوں سے بھی, پنجاب میں متعلقہ وزارت سے جو فوڈ منسٹر ہیں ان سے بھی 15 روپے پہ آ گئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہے. مگر کسانوں کو ہم نے ہرگز یہ نہیں اس کا مطلب کہ ان کو ابو کاسٹ یا ان کو جو ان کی کمائی ہے وہ نہ ملے, ابو کاسٹ ان کو رقم بھی دینی چاہیے. اب اس میں دیکھیے دو چیزیں, ایک تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے, اور یہ جھگڑا صاحب آئی ایم شیور یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہر صوبائی حکومت کو بھی چادر دے کے پاؤں پھیلانے ہوتے ہیں, اور آپ نے ایک فسکل سسٹینیبلٹی بھی کرنی ہوتی ہے. مگر کسانوں کو آپ دیکھیں گی کہ آئندہ چند ہفتوں میں مہینوں میں پنجاب حکومت کا ایک پیکج بھی اناؤنس ہوگا جس میں ڈائریکٹ مدد کسانوں کو دی جائے گی, جو کہ تقریباً 400 ارب روپے کا پیکج ہوگا. اس میں کسان کارڈ بھی آئے گا, بیج کھاد اور آپ کو پیسٹیسائڈز کے لیے ان کو سبسڈی بھی دی جائے گی, میکنائزیشن کے لیے فیسلٹیز فراہم کی جائیں گی, وہ سب چیزیں بھی ہوں گی. اور اس گندم کے معاملے کو بھی ابھی پنجاب اور وفاقی حکومت مل کے اس کو ایڈریس کریں گی. ایک بات میں جو فوری اقدام جو آ چکا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ پاسکو جو ایک ادارہ ہے وفاقی حکومت کا, اس کا جو پروکیورمنٹ ٹارگٹ ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا کہ 14 لاکھ ٹن سے بڑھا کے 18 لاکھ ٹن کر دیا گیا, تاکہ 4 لاکھ ٹن پہلے سے زیادہ اب گندم خریدی جا سکے. تو دیکھیے یہ آئندہ دنوں میں مزید پنجاب اور کسانوں کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہوگی. جی بالکل پنجاب حکومت کری, اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں نا, پلیز کنفرم اٹ یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دیجئے, ریفیوٹ کر دیجئے, کہ نواز شریف صاحب اس ٹائم پر چاہتے ہیں کہ اس میگا سکینڈل کو فوری طور پر حل کیا جائے. اور فوری طور کا مطلب یہ ہے کہ there should be some substantial steps. اور مجھے اس بات پر بہت حیرانی ہو رہی ہے کہ ان سبسٹینشل اقدامات میں انوار الحق کاکڑ صاحب کو سے پوچھ گچھ کیوں نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی ہوں. گزارش ہے, دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک انیشل ایک کمیٹی فارم کی ہے یا انکوائری آرڈر کی ہے, وہ میرا خیال ہے سیکرٹری کیبنٹ کر رہے ہیں. تو دا آئیڈیا از انیشلی جسٹ ٹو ascertain the facts. یہ کوئی لمبا چوڑا اب آپ اس کے اندر 15 لوگوں کو بلائیں 2-3 ہفتے میں محیط کا کام نہیں. پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ انیشل جو فیکٹس جو حقیقتیں ہیں وہ سامنے آ جائیں, وہ آئندہ دنوں میں آ جائیں گی. اس کے بعد یہ جو بھی فیکٹس آئیں گے اس کے مطابق جو بھی نیکسٹ اسٹیپس لینے ہوں گے وہ لیے جائیں گے, بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسی کمیٹی آرڈر کرتے ہیں جس پہ آپ ہی آج بیٹھی تنقید کر رہی ہوں کہ یہ کمیٹی کی رپورٹ کب آئے گی. اگر کاکڑ صاحب اس کے اندر انوالو پائے گئے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ا ہائپوتھیٹیکل سچویشن, دین واٹ, کیا کرے گی بات؟ یہ وہ تو ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے نا. کاکڑ صاحب ہوں یا جو بھی لوگ ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ascertain ایگزیکٹلی کیا ہوا اور کون کون اس فیصلے میں ملوث تھا اور یہ کس طرح ہوا. اس کے بعد یقیناً جو نیکسٹ اسٹیپس ہوں گے وہ پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر یقیناً آگاہ بھی کریں گے. اور نہیں یقین پہلے لیٹس فائنڈ آؤٹ what the committee says, let's not put the cart before the horse. تو آئی تھنک بہتر یہی ہے, 1-2 دنوں میں جیسے آپ نے کہا اس کی فائنڈنگز آ جائے گی, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپس ڈیٹرمن ہوں گے. اچھا جھگڑا صاحب, ایک طرف تو obviously وہ ہم لوگ ایک دوسرے کی باتیں یاد دلا دیتے ہیں, شاہ صاحب نے بھی آپ کو یاد دلا دی, اس کے اوپر اگر آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں تو یو مور دین ویلکم ٹو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے, حکومت بھی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے, سارے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن کسان سراپا احتجاج ہے. یہ بات سمجھا دیں مجھے.
جی میں شاہ صاحب کو صرف یہ جواب دوں گا کہ جب ہماری حکومت کی پوری ٹرم لے لیں تو یہی جو ان کے بینچ مارکس ہوتے تھے، آٹے کی بیگ جو ہے وہ 800 سے 1100 روپے کا ہوتا تھا، تو جہاں تک جو ہے وہ عام عوام کا، اور اس کے حساب سے روٹی بھی آپ دیکھ، ٹھیک ہے، تو جہاں سے عام عوام کا کوئی وجہ ہے کہ ان کو 8-9 فروری پہ ووٹ نہیں پڑا۔ کہنے کو تو سب کسان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں ایکچولی جو آپ نے، میں آپ کو یہی کہہ دوں گا، یہ کرائسس گورنمنٹس کو ایکسپوز کر دیتا ہے، یہ کرائسس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ بڑے ٹیکنوکریٹس آئے تھے، ان کو بڑا پتہ تھا کہ ملک کیسے چلانا، اور اب اس کا حساب کون دے گا کہ جو 90 دن کی حکومت آنی تھی وہ کتنا ٹائم، 6 مہینے گزار گئی، نہ گزارتی جو شاید یہ سارا کچھ نہ ہوتا نا، اور جو ان کو ایکسٹرا اختیار دیے تھے اس کا جو ہے وہ کیا ستمبر کے اندر یہ کام کر دیا تھا، ویسے وہ 3 مہینے کے اندر ہو چکا تھا وہ کام، گورنمنٹ آ جاتی، بہت سے کام جو ہیں وہ ایٹ ڈفرنٹ سٹیجز رک سکتے۔ لیکن وہ شاہ صاحب تو اس طرف اشارہ نہیں کر رہے کہ آپ کی روٹی آٹے کی قیمت کتنی تھی، وہ تو بیسیکلی یہ پوچھ رہے ہیں آپ نے ایکسپورٹ کر کے امپورٹ کیا یا امپورٹ کر کے کسان پھنس گئے ہیں، مطلب ایکسپورٹ امپورٹ کے اوپر کوئی ڈیلیبریشن نہیں کی جاتی حکومتی سطح کے اوپر کہ ہمیں کتنی چاہیے ہوگی، پری ایمپٹ کریں؟ میں نے تو آلریڈی بتا دیا، میرے خیال میں تو یہ اس نظام سے ہمیں نکلنا ہی چاہیے، کسان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور طریقے ہو سکتے ہیں، اسٹریٹجک ریزرو ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر پرائس سیٹنگ کے علاوہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گندم نہیں ہوگی، تو آپ پھر ان ٹائم امپورٹ کر سکتے، ٹھیک ہے، اور کسان جو ہے وہ جو کاشت کرنا چاہتا ہے وہ کاشت کر دے گا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام سے ہمیں نکلنا ہے، اور چاہے ایگریکلچر سیکٹر ہو اور یہ سبسڈیز ہیں، چاہے ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، چاہے وہ ہماری گورنمنٹ کا سائز ہے، ٹھیک ہے، ان ساری، چاہے وہ ہماری ایکسپورٹس ہیں، ان ساری چیزوں میں بڑا ڈراسٹک سرجیکل ریفارم چاہیے، لیکن جو آئیڈیلی یس، لیکن یہ بات میں اور وزن ہوتا جھگڑا صاحب اگر آپ کی حکومت میں یہ ساری تبدیلیاں ہوئی ہوتی، بہرحال وہ تو اب ماضی ہو گیا۔ جی شروع ہوئی تھی، ایک بات میں کہہ دوں، جی یہ ویسے کاکڑ صاحب کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا نہیں سکتے نا، کیوں؟ جو پرائم منسٹر 17 سیٹوں کی حکومت آپ کے لیے مینج کر دے تو آپ کیوں ان کو 1-2 باتیں کرنے کے علاوہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے؟ کافی بڑا فیور کیا ہے۔ شاہ صاحب مسکرا رہے ہیں اس بات پہ، شاہ صاحب واٹ از سو فنی اباؤٹ اٹ؟ بس میں جھگڑا صاحب کی اس بات پہ متفق ہوں کہ پالیسیز ہمیں نہیں لانی پڑیں گی، اپنے کسانوں کو دیگر انسینٹیوز دیے جائیں، کھاد سستی کر کے دی جائے، آئل پرائسز جو ہیں یا دیگر اور سبسڈی دی جائے، ایگریکلچر جو ایکوپمنٹس ہیں وہ دیے جائیں، اور ہم یہاں پہ وہ شروع کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا تھر ہے وہاں سے جو کول نکل رہا ہے اس پہ ایک فرٹیلائزر ایک بڑی لگائی جائیں فیکٹریاں، کیونکہ دیگر جگہوں پہ بھی ہیں دیگر ممالک میں، اور اس سے کیونکہ فرٹیلائزر بہت مہنگا ملتا ہے بلکہ اویلیبل ہی نہیں ہے، تو کسانوں کے لیے ہم نے یہاں پہ بہت سارے انسینٹیو شروع کی ہیں، جس طرح پنجاب کے گورنمنٹ نے یہ بتا رہے ہیں ہمارے، شاہ صاحب سوری ایم کٹنگ یو شارٹ، لیکن ہمیں یہ پالیسیز چینج کرنی ہوں گی، پالیسیز چینج کرنی ہوں گی۔ چلیں ایک بات پہ تو ایٹ لیسٹ آپ دونوں اگری کرتے ہیں، بلال صاحب اگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ میں بریک کے بعد پوچھوں گی، لیکن ابھی آپ لوگوں کے پاس اور طاقت آ جائے گی نا، آپ لوگ گورنمنٹ میں تو ہیں لیکن کابینہ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور پھر آپ تبدیلی لے کر آئیں گے یا نہیں لے کر آئیں گے، دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک نیک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ اچھا بلال کیانی صاحب، جھگڑا صاحب نے کہہ دیا پالیسیز تبدیل ہونی چاہیے، شاہ صاحب اگری کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کہ ابھی اس ٹائم پر ایسی پالیسیز ان پلیس ہیں جو کہ ملک کے غریب آدمی کا استحصال کرتی، آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ It's rare but I think it's good that when we find moments of agreement. آپ کنسنسس ہو رہا ہے ادھر میرے پروگرام؟ میں بالکل I think in the long term, medium term, whenever I agree with this کہ یہ مارکیٹ میں جو ڈسٹورشنز ہیں نا یہ ہمیں کلیئر کرنی ہوں گی۔ نہیں آپ سیدھا بولیں، آپ جھگڑا صاحب سے میں نے آپ سے کہا ہے، میں نے آغاز کیا اس بات سے کہ میں جو انہوں نے بات کی ہے گندم کی قیمت کے حوالے سے،
ہمیں پرائس سیٹنگ سے حکومت کو نکل جانا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے حکومتی ڈھانچوں میں صرف یہاں نہیں باہر بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ایک ایفیشینٹ مارکیٹ پرائس طے کر سکیں. مارکیٹ کی پرائس جو ہے حکومت مارکیٹ کو طے کر دینی چاہیے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسانوں کو آپ بالکل ہی مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. جس طرح شاہ صاحب نے بات کی اور میرے خیال سے جھگڑا صاحب بھی یہی امپلائی کر رہے تھے کہ اور بلکہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یقیناً کسانوں کو مدد فراہم کرنی چاہیے مگر ڈائریکٹلی ادروائز قیمتوں کی صورت میں نہیں, قیمتوں کا تعین کر کے نہیں. ادروائز جس طرح کی بات میں نے آپ سے کی کہ ابھی آگے پنجاب حکومت بھی کرنے جا رہی ہے کہ کھاد میں, بیج میں, پیسٹیسائڈ میں, میکنائزیشن میں ان کو ڈائریکٹ سپورٹ, اس کی مد میں کسانوں کو ڈائریکٹ سپورٹ دی جائے اور آگے وہ خود بہتر فیصلہ کریں کہ وہ کیا اگانا چاہتے ہیں, کب اگانا چاہتے ہیں, اور مارکیٹ قیمت کا تعین کرے گی تو شاید اس میں کسانوں کا بھی فائدہ ہوگا, پاکستانی شہریوں کا بھی فائدہ ہوگا. تو آئی تھنک یہ وہ درستگیوں کا حصہ ہے جو ہماری معیشت کو ضرورت ہے. اس میں وہ ریفارمز بھی ہیں, اس میں وہ ریفارمز بھی ہیں نجکاری سمیت, ذمہ دارانہ نجکاری سمیت, جس کا اگین جھگڑا صاحب نے ذکر کیا اور جس کے اوپر ہماری حکومت نے بھی کام شروع کیا. یہ کنسنسس ہونا بہت اچھی بات ہے. اپوزیشن اور حکومت اس ٹائم پر کم ہی کنسنسس کی طرف جاتی ہے, تو آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میرے پروگرام میں یہ کنسنسس تو ہوا. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ ویسے تو ہیں وفاقی میں لیکن اب کابینہ کا حصہ بھی بنیں گے. سنیں. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا, موجودہ حکومت کا حصہ ہے. وفاق میں کولیشن گورنمنٹ ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ میجر پارٹنر ضرور ہے لیکن کولیشن گورنمنٹ کو ہم جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. کسی جگہ پہ وہ موجود ہیں, کسی جگہ پہ نہیں ہے. تو کیبنٹ میں بالکل جی, وزیر اعظم صاحب نے تو کل بھی ریکویسٹ کی ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کے اوپر مثبت غور و فکر کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے. شاہ صاحب 2 دن ہو گئے غور و فکر کی درخواست کیے ہوئے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے. وہ غور و خوض ختم ہوا؟ آپ لوگ کب حصہ بن رہے ہیں؟ میں نے سنا کوئی 8 وزارتیں اور اس ٹائپ کا نمبر آ رہے ہیں. جی یہ سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ویسے اس کا علم نہیں ہے. لیکن جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ دوبارہ پرائم منسٹر صاحب نے چیئرمین صاحب سے جو ملاقات ہوئی 1-2 دن پہلے, اس میں ان سے کہا گیا, پہلے بھی انہوں نے بارہا کہا ہے, لیکن اس وقت تک کا فیصلہ یہی ہے کہ حصہ نہیں لینا. اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا چیئرمین نے کہ ہم اس پہ سوچیں گے, یا تو کیا وہ کہتے ہیں جب بڑے اس طرح کے آپس میں بیٹھتے ہیں تو کیا وہ ایک دم کہتے ہیں کوئی سخت جواب دینا تو مناسب نہیں ہوتا. لیکن جو میرے علم میں ہے کہ اس وقت تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں. ہمارے ہاں مختلف آراء ضرور ہیں لیکن جو زیادہ وہ ہے ایک قسم کی جو کہہ لیں جو مشورے دیے جاتے ہیں یا جو آرائیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ایسا نہ بنا جائے. لیکن میں ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ بالکل گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, اور جو بھی موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو چیزیں ہیں ان کے اتنے ہی ذمہ داری سے ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. انہیں کبھی بلیک میل نہیں کیا جائے گا کہ جی ہم ان کا ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے تو اب ان کی کوئی ایسی بات ہو, کیونکہ ملک کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو. لیکن اس ٹائم پر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی سائٹ پر کچھ انسیکیورٹی ضرور ہے, اسی لیے وہ بار بار آپ کو کابینہ کا حصہ بننے کی دعوت دے رہے ہیں. اب یہ مثبت غور و خوض کی جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی ہے, آپ نے یہ بات کر کے کہ ظاہر سخت جواب تو نہیں دیں گے, ذرا تھوڑا ایمبیگوس کر دیا معاملہ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں یہ معاملہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ جی بالکل وہاں پہ ضرور جائے گا, کیونکہ مختلف, جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ آراء ہیں, مختلف سوچ ہے ہماری پارٹی کے سینئر کیڈر میں بھی, تو وہ جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ سی سی کے ہی ذریعے ہوگا اور سب کے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ جو ابھی اس طرح کی اسپیکولیشنز اور یہ جو آ رہی ہیں جی وزارتوں کا نمبر بھی دے دیا جا رہا ہے اور پھر دیگر اور بھی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں, صوبوں میں بھی بانٹ دی گئی ہیں کہ جی اتنے صوبوں میں اتنی وزارتیں دی جائیں گی, اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ابھی یہ ایسے ہی ایک قسم وہی افواہیں ہیں. فیئر انف. صوبوں کی ابھی آج کے دن ٹھیک ہے, صوبوں کی بات کروں گی میں ذرا جھگڑا صاحب کی طرف. لیکن بلا صاحب پیپلز پارٹی کی طرف
آپ لوگوں نے ہاتھ بڑھایا, بہت دفعہ بولا کہ آپ کابینہ کا حصہ بنے, وہ کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کابینہ کا حصہ بننا. پی ایم ایل این کیا انسیکیور ہے پیپلز پارٹی کے کابینہ کا حصہ بنے بغیر؟ نہیں دیکھیے میرا خیال ہے, دیکھیے پہلے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک حکومت بنی جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ایک پولیٹیکل فارمولا آپ اسے کہہ لیں, اس کے طے ہونے کے نتیجے میں بنی. اس ٹائم پہ بھی آئی تھنک کیبنٹ کی بات ہوئی, سی کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا, بلکہ آئی تھنک اس سے پہلے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان بات ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے بار بار یہ فیصلہ سناتی رہی, میڈیا میں بھی یہ کہتے رہے کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے. بہرحال یہ جماعت کا فیصلہ تھا. اب جیسے کہ شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے 1-2 دن قبل, اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے, مگر میرا خیال ہے کہ نہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید ممکن ہو سکتی ہے ایٹ اینی اسٹیج ڈیورنگ دا کورس آف دس گورنمنٹ, بیکاز ہم دونوں جماعتوں کے ساتھ ہونے سے اس پارٹنرشپ میں یہ حکومت قائم ہے. تو ہو سکتا ہے لیڈرشپ لیول پہ ہو, مگر جس طرح شاہ صاحب نے کہا, مجھے جو جتنا ان کی جماعت کی اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو یقیناً ان کی جماعت کی سی میں جائے گا. میں ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا ایز اے ممبر آف مائی پارٹی کہ میرا خیال ہے کوئی ایز سچ ڈیسپریشن نہیں ہے, مطلب کہ کیا آپ کہیں کہ کوئی انسیکیورٹی ہے. ابھی میرا خیال ہے جی جو ہماری حکومت کام کر رہی ہے معاشی سطح پہ, خاص طور پہ انفلیشن نیچے آئی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشنز آگے چل رہی ہیں, سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ کا کام چل رہا ہے, تو کام چل رہا ہے. مگر میرا خیال ہے کہ یقیناً دونوں جماعتوں کے درمیان جو ایک اوور آل پولیٹیکل فارمولا طے ہوا ہے, جو اس کی ابھی تک پاسداری دونوں سائڈوں نے بڑی اچھے طریقے سے کی ہے, جو بنیاد ہے اس اسٹیبل گورنمنٹ کی, تو یقیناً اس میں اگر دونوں جماعتوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی کابینہ میں شمولیت ہو تو یہ آگے عین ممکن ہے obviously. اچھا میں ابھی کہہ رہی تھی, میں صوبے کے بارے میں جاؤں گی تیمور صاحب کی طرف. تیمور صاحب, پیپلز پارٹی نے آپ کو پہلے بھی یہ جو بگننگ کے اندر 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو خبر آ رہی تھی کہ آپ سے بولا کہ آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے تو آپ بنا لیجئے, پھر آپ نے ریفیوز کر دیا, تو اس کے بعد پھر obviously the second option was کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کر گورنمنٹ بنائے. اب اس ٹائم پر کے پی کے میں جہاں آپ کی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, اور obviously آپ کو وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے ان کے ساتھ بہت ساری چیزوں کے ساتھ چلنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو گیٹ ان ٹچ ود ہیم, اور وفاق کے ساتھ اور بہت سارے کے پی کے معاملات ہیں. آپ کو لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر ہونا زیادہ بہتر ہے, شاید آپ لوگوں کے لیے ان کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہو بنسبت پی ایم ایل این کے؟ ہاؤ ڈو یو سی فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بینگ پلیسڈ ایز اے گورنر؟ بائی دی وے علی امین خان کے رشتہ دار بھی وہ تو ہے, وہ تو اچھا علاقہ سیم رشتہ دار. تو مائی پوائنٹ از, اکثر پشتوں میں ایک ٹرم ہوتی ہے تربور ولی, آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی رائیولری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو آئی آنیسٹلی ڈونٹ نو کہ ان کی پرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ کیسی ہے, لیکن دا فیکٹ کہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن زیادہ لڑتے ہیں, تو آئی ایم ناٹ شیور کہ جو ہے ایٹ لیسٹ پولیٹیکلی جو ہے وہ زیادہ اسموتھ ہوگی. اچھا یہ پولیٹیکلی زیادہ اسموتھ نہ ہونے کا کیا یہ ایک نشاندہی تھی کہ جی سی ایم نہیں گئے حلف برداری میں, اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں؟ کیا ابھی سے ایک کوئی رشتہ داری کا مسئلہ تھا, یا کوئی پارٹی کا مسئلہ تھا, یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ میں نے یہ فالو نہیں کیا, لیکن دیکھیں اتنے پولرائزڈ انوائرمنٹ میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے, ٹھیک ہے, جب ملک نارمل چلے, ہم ایک ایکویلیبریم ایکچولی پہ پہنچ جائے, تو اس کے بعد شاید یہ ممکن ہوگا. میرے خیال میں گورنر جو ہو یا نہ ہو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا, ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے. پہلے جو ہے وہ جے یو آئی ایف کے گورنر تھے, ابھی پیپلز پارٹی کے تھے. جے یو آئی ایف کا ایک وجود بھی ہے خیبر پختونخوا میں, پیپلز پارٹی کا تقریباً ووٹ بینک ہی نہیں رہا. ہاں ایک چیز انہوں نے کہی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا رول پلے کر سکتے ہیں, نہیں, انہوں نے کہا کہ صوبے کے حق کے لیے جو ہے وہ ایک ساتھ کام کرے, یعنی تو اس کے بارے میں بڑے ووکل ہیں, مالی وہ بڑے ووکل ہیں مسائل جو ہے. لیکن جھگڑا صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولرائزیشن اتنی زیادہ, میرے پروگرام پہ بیٹھ کے آپ لوگ کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ بھئی پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی, ہم اس طریقے سے مارکیٹ کی پرائز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے اور طریقوں سے کسان کو, تو پھر کنسنسس کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا. آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مہذب طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں, تو کنسنسس کی طرف آئے ہیں. اب مہذب طریقے سے گفتگو کریں گے, بیٹھیں گے, پولرائزیشن کا نعرہ لے کر تو نہیں چلا جا سکتا آگے. نہیں, پولرائزیشن سے تو ہمیں ہٹنا چاہیے, اس پہ تو کوئی شک نہیں,
لیکن ایشوز بھی بڑے سنگین ہیں. جو 8-9 فروری کو ہوا اس کا پریسیڈنٹ نہیں ہے. جو بھی کہے اس ٹائپ کا الیکشن یہاں پہ نہیں ہوا, بلکہ آج میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ لندن میں رشی سوناک بھی بیٹھا ہوا جو ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش ڈی سی لندن, ڈی سی پشاور کی طرح ہوتا تو لندن کے میئر کا الیکشن بھی کنزرویٹو جو ہے وہ جیت جاتے. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو مذاق بنا دیا ایک الیکشن پروسیس کو. صرف وہ بھی نہیں ہے, جو ہماری جو ہے وہ ایگزیکٹو, خاص طور پہ پولیس فورس, وہ آؤٹ سائڈ دی ایمبٹ آف دا لا کام کر رہی ہے, ان کے ساتھ بھی ایک جو ہے وہ مطلب کہ اس کے بعد بھی اسٹیٹ کا اور عوام کا ایک فاصلہ بھی جو ہے وہ بنتا ہے نا, پولرائزیشن کی وجہ سے نا. اچھا جھگڑا صاحب, مجھے ذرا بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد میں واپس آتی ہوں, اس کے بعد پھر اس ڈسکشن کو یوں کرتے ہیں کہ اگر ہم ادھر بیٹھ کر ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں تو وہ جو مذاکرات والی بات تھی وہ کس حد تک آگے پہنچی ہے, وہاں جو ہے وہ کس سے بات ہوگی, کس سے بات نہیں ہوگی. کیونکہ میرے پروگرام میں علی محمد خان صاحب نے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کہی تھی. I'll tell you about that after a break. ویلکم بیک آفٹر بریک. کیونکہ پروگرام میں کنسنسس ہوا ہے تو بیٹھ کر کنسنسس ہر جگہ پر ہو سکتا ہے. اچھی پالیسیز بنانے کے اندر مل کر بیٹھنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. علی محمد خان صاحب نے کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جی بات چیت تو سیاسی قوتوں سے ہی ہوتی ہے, اور کیونکہ بات چیت سیاسی قوتوں سے ہی ہوتی ہے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے ہی گفتگو کرنی پڑے گی. تیمور جھگڑا صاحب, کیا یہ پارٹی کا موقف ہے؟ پارٹی کا موقف یہ بھی ہے, اور یہ ضرور یہ خان صاحب نے بھی کہا, جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے ان پرنسپل تو اس میں کوئی شک نہیں. میری ذاتی رائے بھی یہ کہ ہماری انگیجمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک ڈی فیکٹو حقیقت ہے کہ فی الحال پاکستان میں صرف پولیٹیکل فورسز گورننس میں نہیں ہیں. یہ میری رائے نہیں ہے, یہ سارے میڈیا پرسنز بھی کہتے ہیں, یہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی کہتے ہیں, یہ جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے, یہ اے این پی بھی کہہ رہی ہے. جو سڑک پہ ہوتا ہے, آج سے 6 دن پہلے پشاور میں ہمارا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, وہ اتنا ایکٹیو بھی نہیں تھا, میں نے تو اس کا ٹویٹر دیکھا ہے, کچھ خاص اس پہ میں نے دیکھا بھی نہیں, وہ غائب ہو گیا. 6 دن ہو گئے, ہمارے ورکرز اسے ڈھونڈ رہے ہیں, ہر روز اس پہ ٹویٹس ہو رہے ہیں, کامران اس کا نام ہے, اس کی فیملی اسے ڈھونڈ رہی ہے. نہیں تو آپ نان پولیٹیکل لوگوں سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, پولیٹیکل لوگوں سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا کلیئرٹی دے دینا جھگڑا صاحب, کیونکہ وہاں رؤف حسن صاحب کہتے ہیں ہم فوج سے بات کریں گے. مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں, ٹھیک ہے. میں وہ مثال اس لیے استعمال کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کس نے اٹھایا ہے, لیکن اگر اس کو جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ ایجنسی نے نہیں اٹھایا تو ایک پبلک پرسپشن بن گئی ہے. ہمیں اس سب سے دور جانا, ٹھیک ہے, اور اس سب سے دور جانے کے لیے جو نان پولیٹیکل ایکٹرز پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں ان کے نکلنے کا ایک راستہ بھی چاہیے. اگر وہ انوالوڈ ہیں تو ان کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ ان کے نکلنے کا ایک راستہ بنے تاکہ پاکستان اپنے آئین سے گورن ہو سکے. اس پہ بھی کسی کو جو ہے وہ ایکچولی اعتراض نہیں ہوگا میرے خیال میں, جو بیٹھے ہوئے بھی, بٹ اٹس اے کمپلیکس پارٹ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اعتراض تب ہوتا ہے جب اپوزیشن میں نہ ہو, گورنمنٹ میں ہو, تو پھر اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے. آپ کو بھی ہوتا تھا 2018 کی گورنمنٹ کے بعد. لیکن شاہ صاحب بیٹھنا چاہیے, پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, نان پولیٹیکل ایکٹرز ایک حقیقت ہے, لیکن اب یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے انویٹیشن بہت دفعہ دی, پبلکلی دی. پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب نے بھی اس کو باقاعدہ اپنے جو فرسٹ ان کا اجلاس سے خطاب تھا اس کے اندر بھی مینشن کیا. لیکن کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے بھی ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں, ہمارا تو موقف بالکل واضح تھا کہ جب الیکشن کے رزلٹ آئے اور حکومت کوئی نہیں بنا پا رہا تھا تو زیادہ نمبر تمام تر مشکلات کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں تھیں اور انہوں نے بڑی مشکلات میں الیکشن لڑا. تو ہم نے تو انہیں کہا, پی ایم ایل این کے ساتھ ہماری حکومت اچھی رہی تھی جو بھی سلسلہ تھا, لیکن انہوں نے تو الیکشن میں سب سے زیادہ مقابلہ تو ہمارا پی ایم ایل این سے ہوا. ایک سر میں بات کر دوں, ابھی جھگڑا صاحب نے کہا تھا کہ کے پی میں پیپلز پارٹی نہیں ہے, تو ابھی حالیہ 3 دن پہلے کوئی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, وہ تحصیل تو ہم نے جیتی ہے, وہ جو الیکشن ہوا ہے پیپلز پارٹی کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں. تو پارٹیز میں کبھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ کے پی میں پیپلز پارٹی نہیں ہے.
دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں سن کے کہ جب پی ٹی آئی کے رہنما یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کریں گے بلکہ دوسرے لوگوں سے بات کریں گے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اے سے لے کے زیڈ تک انہوں نے مختلف نام رکھے تھے اور بھی بہت کچھ کہتے تھے. اگر ہمارے لیے بہت کچھ کہہ کے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کس منہ سے دوبارہ ان سے بات کریں گے, تو اب وہ کس منہ سے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تمام سیاسی پولیٹیکل فورسز ایک جگہ پہ اکٹھی ہوں گی, ایک چیز پہ متفق ہوں گی, تو یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ مقتدر اداروں کا رول ہے, تو ان کو بھی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کی بات کو ماننا پڑے گا. جس طرح جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ایک راستہ دینا ہے, تو راستہ دینے کی کیا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں, جو پولیٹیکل فورسز ہیں, میں بھی کچھ اس میں نہ بھی ہوں پارلیمنٹ میں, انہوں نے سب نے بیٹھ کر ایک لاہے عمل بنانا ہے اور اس میں جو بھی روڈ میپ دیتے ہیں تو اس پہ جا کے پھر ان لوگوں کو بھی بات کی جا سکتی ہے. یہ حقیقت ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جی کوئی ان سے بات نہیں کرے گا, سب کو بات کرنی پڑے گی. ہمارے ملک میں ان کا اہم رول ہے, لیکن جب ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے تو ظاہر ہے انہیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ والا ایک پیج ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے ویسے کیانی صاحب. جی شاہ صاحب, میں بلال صاحب سے بھی پوچھوں, یہ والا ایک پیج جو ہے نا, یہی میری رائے تھی. جی یہ والا ایک پیج بڑا مشکل ہے ڈھونڈنا. باقی سارے ایک پیج ملتے ہیں, 2018 کا ایک پیج ملتا ہے, شاید اب کا ایک پیج ملتا ہے, ہر قسم کا ایک پیج مل جاتا ہے. لیکن ساری سیاسی جماعتیں اس لیے بیٹھ جائیں کہ رسپانسبلٹی بھی ہماری ہے, کارکردگی بھی ہماری جج ہوگی, ووٹ بھی ہم لیں گے, الیکشنز بھی ہم لڑیں گے, اور پھر پروو بھی کریں گے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ڈیزرو کرتی ہے حکومت, انسٹیڈ آف یہ کہ شارٹ کٹس کے ذریعے ہیں. یہ والا پیج ذرا مشکل ہے. دیکھیے بات یہ کہ اب جو شاہ صاحب نے بات کی نا جی, اس سارے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ خود پی ٹی آئی رہی ہے. کہ میں جو باتیں جھگڑا صاحب نے آج کی ہیں, یہ فرینکلی ان کی جماعت کے دیگر لوگوں کی پچھلے چند دنوں سے اور ہفتوں سے جو باتیں آ رہی ہیں ان سے بہتر باتیں ہیں. مطلب کہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی ایک ولنگنس دکھانا, یہی سٹارٹنگ پوائنٹ ان کے پاس نہیں تھا. آپ کو لگتا ہے ابھی پہلا کی طرح خطرہ گرا؟ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بات وہی ہے جو شاہ صاحب نے کی ہے, پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر سیاسی جماعتیں آپس میں بات نہیں کر سکتی. سیاسی جماعتیں ہی آپس میں سنجیدہ طریقے سے ملک کو آگے لے جانے کے لیے, ملک مسائل کے حل کے لیے بات کریں گی تو معاملے آگے چلیں گے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اور حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی دوسری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی صلاحیت کبھی یا ولنگنس دکھائی نہیں ہے. یہ چیز اگر تبدیل ہوگی تو یقیناً میرا خیال ہے کہ اجتماعی طور پہ بہتری آ سکتی ہے, مگر اس چیز کو ہرگز بھی ہماری کوئی مجبوری یا ضرورت بطور جماعت یا حکومت نہیں سمجھا جانا چاہیے. ہاں اوور آل میں یہ جو بھی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں بشمول پی ٹی آئی, ان کی جب آپس میں بات چیت ہوگی, وہ بات چیت کرتے ہوئے قوم کو نظر آئیں گی تو اس سے بہتر نتائج ہوں گے. لیکن بارش کا پہلا خطرہ جو پہلے نہیں, وہ کہتے تھے کہ نہیں کرنی, ہم نے پیپلز پارٹی سے بھی بات نہیں کرنی, پی ایم ایل این سے بھی بات نہیں کرنی, ایبسولوٹلی ناٹ, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ لوگ تو مور ہیں, آپ لوگ تو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, بہت ساری باتیں ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے جب پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کا اندیا دے دیا ہے تو بارش کے پہلے خطرے کی طرح سمجھیں گے, انسٹیڈ آف یہ کہنے کہ ہر جگہ کی بات جو ہے وہ ہر ٹائپ کی بات پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے. نہیں, میں نے آپ سے کہا کہ جو جھگڑا صاحب نے بات کی, ان کی جماعت کی گزشتہ دنوں میں جو باتیں آئی ہیں اس سے دس از این امپروومنٹ آن دیٹ. اور آگے اگر سنجیدگی پی ٹی آئی دکھاتی ہے ایک سنجیدہ ڈائلاگ کی, قومی ایشوز کے اوپر بھی, پولیٹیکل معاملات کے اوپر بھی, تو میرے خیال سے اس سے خوشائند نتائج کی ایک راہ ہموار ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے بھی کہا ہے نا کہ پارلیمنٹ میں ہر چیز پہ بات ہو سکتی. پارلیمنٹ سے ہٹ کے بہت ساری باتیں شاید وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ نہ کرنا چاہ رہے ہو آپ. پارلیمنٹ سے ہٹ, پارلیمنٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیز بھی ہوتی ہیں, فورمز ہوتے ہیں. پارلیمنٹ از دا فورم. آپ جو اہم ایشوز ہیں, جو ایشوز آف دا ڈے ہیں, ان کو جب پارلیمان وہ فورم ہے جب اس کے اوپر کریں گے. نہیں دیکھیے, ہم نے شہباز شریف صاحب تو آلریڈی کہہ چکے ہیں, مفاہمت کا ہاتھ بڑھا چکے ہیں. تو دیکھیے بات یہ, جب بھی پی ٹی آئی کوئی سنجیدگی دکھائے گی اس طرف تو یقیناً آئی تھنک اوور آل ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا بھی چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے. جھگڑا صاحب, لاسٹ 30 seconds, where do we go from here? ایک چیز صرف یہ بھول گئے, پہل گورنمنٹ کو کرنی. پارلیمنٹ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن چیلنج یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ویلیڈیٹی پہ جو سوالات ہیں وہ تاریخ میں نہیں رہے. اس کا کوئی حل ہے گورنمنٹ کے پاس؟ Are they willing to question their own mandate in a free and fair manner?
ये करने के लिए आपका क्वेश्चन तैयार सामने है। आ गया झगड़ा साहब। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया। 30 थे हमारे पास नूर सलीम झगड़ा साहब, बिलाल खयानी साहब बहुत शुक्रिया, नासिर हुसैन शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। वी डू होप कि किसी किस्म की गुफ्तगू हो ताकि मामला आगे बढ़ सकें। स्टैंड स्टिल के ऊपर हम खड़े हुए हैं, यहाँ से मामला आगे नहीं चल रहा। वी डू होप कि इसको आइस को तोड़ा जाए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह।